بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اینگلو عربک ہائر سیکنڈری اسکول سے مضمون اردو جماعت پری نہم۔ سبق کا نام ہے ہمارا کاہلی اور سرگرمی آج ہماری پڑھائی مشکل الفاظ کے معنی ہم نے پڑھنے، اور اس سبق کاہلی کے مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان۔ میں عبارت پڑھوں گی اور ساتھ مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتاتی جاؤں گی، اس کے بعد اس سے آپ کو تشریح کرنے میں آسانی ہوگی، اور اس سبق کے آخر میں لیکچر کے آخر میں آپ کو اس سبق کا سیاق و سباق بھی بتا دوں گی۔ تشریح کے لیے آپ کو ویڈیو شیئر کی جا چکی ہے کہ کس پیٹرن پہ آپ نے اقتباس کی تشریح کرنی ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج، محنت مزدوری میں چستی کرنا۔ کام کاج مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاروبار، جو آپ کام کرتے ہیں، گھر کے کام کاج یا باہر کے کام کاج جو ہو سکتے ہیں وہ کاروبار۔ چستی کا مطلب ہے پھرتی، تیزی۔ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے۔ کاہلی مطلب سستی، کاہلی کا مطلب کیا ہے؟ سستی۔ مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ اب دلی قوا کیا چیز ہے؟ دل کی طاقتیں، یعنی ہم اپنے جسمانی طاقتوں کو استعمال کرتے ہیں، بلکہ ہم روحانی طاقت، یعنی ہمارے دل کے اندر جو ایک کیفیت ہوتی ہے ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، اس کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں کی محنت، اوقات بسر کرنے۔ اوقات بسر کرنے کا مطلب ہے وقت گزارنا، زندگی کے دن بسر کرنا، زندگی کے دن گزارنا، اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بامجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے۔ یعنی جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کے، اگر ہم بیمار ہیں یا ہم کسی کام کی وجہ سے مصروف ہیں لیکن ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم اٹھ کے کھانے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ، اور جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ بسر اوقات کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا مطلب ہوتا ہے بسر اوقات؟ وقت گزارنا، یعنی زندگی کے دن گزارنا کا سامان مہیا کرتے ہیں، بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں روزمرہ کے کاروبار پر جاتے ہیں تو وہ لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے۔ طبیعت ثانی مطلب ان کی پختہ عادت ہو جاتی ہے، دوسری عادت۔ ثانی کا مطلب دوسرا ہوتا ہے، طبیعت دوسری طبیعت، مطلب اس کا یہاں پہ مراد کیا ہو جائے گی؟ ہماری پختہ عادت۔ مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہوتی، حاجت مطلب ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ یہ لفظ کیا ہے؟ صفت، صفت نہیں ہے بلکہ صفت ہے۔ حیوان صفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانوروں جیسی، یعنی بری عادتوں والا جو ہوتا ہے، جس کی عادتیں بری ہو جائیں، یعنی جانوروں کی طرح کی، جن کو اپنا کوئی ہوش و حواس نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف جو ہے آپ کا، یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور ہزار پڑھے لکھوں میں شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہے کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے۔ ضرورتاً مطلب ضرورت کے تحت۔ لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے مطلب ان کا انتظار کرتا رہے اور اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے۔ دلی قوا کا مطلب آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ دلی قوا کا مطلب کیا ہے؟ دل کی قوت کو۔ تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ وحشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وحشی جانوروں جیسا، اس کی عادتیں جنگلی ہو جاتی ہیں، غیر مہذب ہو جاتی ہیں، یعنی اس کی وحشی مطلب غیر مہذب، یعنی وحشی کا مطلب ویسے لفظی مطلب تو جنگلی ہوتا ہے، لیکن یہاں جنگلی تو نہیں استعمال ہوگا، یہاں کیا ہوگا؟ غیر مہذب ہو جاتی ہیں۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے۔ مثل مطلب مانند، طرح، ان کی طرح حیوان ہے، اور جب کہ اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ حیوانی خصلت کا مطلب حیوانی عادتوں میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ مشغول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مصروف ہو جانا، اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ پس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو۔ اخراجات مطلب اس کے خرچ کو، اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے۔ چندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذرا سی، تھوڑی سی، معمولی سی۔
جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاخراج داروں کا حال تھا. لاخراج دار مطلب ٹیکس نہ دینے والے جو ہوتے ہیں, موصول نہ دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں, اور وہ اپنے دلی گواہ کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے تمام وحشیانہ, اس کے عام شوق جو ہیں وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. مائل ہونا مطلب راغب ہونا, اس کی طرف متوجہ ہونا. مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا, قمار بازی. اب یہاں قمار بازی کا مطلب کیا ہے؟ قمار بازی جوا کھیلنا. اور تماش بینی, تماش بینی کا مطلب ہے تماشا دیکھنا, آوارگی کرنا. تماش بینی کا عادی ہو جاتا ہے, عادی مطلب اس کی عادتیں بن جاتی ہیں, وہ ان کو کرنے لگ پڑتا ہے. اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں. البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہواڑ بد سلیقہ وحشی ہوتا ہے. پہواڑ کا مطلب ہوتا ہے بد سلیقہ, پھوڑ قسم کا, اور بد سلیقہ کا مطلب ہے سلیقے کے بغیر, جس میں بد اتوار, جس میں کوئی طور طریقہ نہ ہو, کسی کام کرنے کا ڈھنگ نہ ہو. اور وہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے. وزادار مطلب مہذب وحشی ہوتا ہے, مہذب یعنی جنگلی ہوتا ہے وہ اس کو. اس کے بعد ہے ہمارا اگلا پیراگراف. ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کے قواعد دلی کا مطلب کیا ہے؟ ان کی دل کی طاقتیں اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے. اور برخلاف کا مطلب کیا ہے؟ اس کے برعکس. اور ان کے اور ولایتوں میں, اور خصوصاً انگلستان میں, ولایت یعنی غیر ملکیوں میں, اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں. اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت ہے اور اس کا شوق نہ رہے. جیسا کہ اب ہے تو وہ بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے. وحشت پنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنگلی پن, دیوانگی جن پہ شائع ہو جاتی ہے. مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قواعد دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے, اس کا سبب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کر لی ہے. یعنی کاہلی مطلب سستی اختیار کر لی ہے, یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا. دلی قوا مطلب اپنے دل کی طاقتوں کو بیکار چھوڑ دیا. اگر ہم کو قواعد قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو. موقع یعنی کہ وہ ہمیں کیسے وہ موقع حاصل ہو, کیسے وہ وقت حاصل ہو, کہ اگر اس کو حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے, قصور کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں کوئی غلطی ہے تو اس کی فکر کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو مطلب کیسے ہم اس کام کو چھوڑ سکتے, کیسے ہم دور کر سکتے. رفع کرنا کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا. غرض کے کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے. کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے. مصروف رہنا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ مشغول رہنا, تاکہ ہم اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے. مستعدی کا مطلب ہوتا ہے پھرتی, تیزی, آمادگی رہے. اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دلی قوا کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا, اس وقت تک ہم اپنی قوم کی بہتری کی توقع نہیں رکھ سکتے. توقع کا مطلب ہوتا ہے امید نہیں رکھ سکتے. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اس سبق کا سیاق و سباق بتا دیتی ہوں کہ اس کا سیاق و سباق اپنے تشریح کرتے ہوئے کیسے لکھنا ہے. مصنف کہتے ہیں کہ کاہلی کا مطلب سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا, محنت مزدوری نہ کرنا کاہلی ہے, حالانکہ دیولی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے. محنت مزدوری کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلی قوا اور عقلی قوتوں کو استعمال میں لانے کے مواقع کے حصول کے لیے بھرپور کوشش کریں, اور قوم کا ہر فرد اپنے دلی قوا اور دماغی صلاحیتوں کو استعمال میں لائے اور انہیں بیکار نہ چھوڑے, کیونکہ اسی میں قوم کی بہتری اور ترقی کا راز پوشیدہ ہے. امید ہے کہ آپ کو اقتباس کی تشریح کرنے, اب اس پورے سبق کے اقتباس جو بھی آپ کو آئے آپ اس کی تشریح ایزیلی کر سکیں گے اور اس سبق کا سیاق و سباق بھی آسانی سے بیان کر سکیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.